نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم and جزاک اللہ خیر. Thank you very much everyone for showing up. I know it's not the easiest of tasks to spare some time, especially in this month of Ramadan when the schedule is very compressed and when everyone is actually struggling with lack of sleep, a bit of hunger, maybe a bit of thirst as well. So thank you very much. I'm really obliged. So we set out today to discuss a topic which is actually very intriguing, the interplay of emotions and learning. So before inshallah we start, let me just go through my introduction, which is already done, so I will not discuss that. And on the very next slide, I have something for you people. This sometimes it doesn't work, so let's see. Can you please open your mobile phones? So anyhow, unfortunately نہیں ہے ہم کر سکے تو اس لیے اب زبانی پوچھ لیتے ہیں. So guys, if you could just shoot out whatever emotion you have right now. So I am a little bit maybe embarrassed because this didn't work. آپ لوگوں کا کیا ایموشن ہے؟ سوری سلیپی ہے کچھ لوگ, نیند کی بات میں نے سنی, اور ایکسائٹیڈ ہیں کچھ لوگ, کیوریس, دیٹس ویری گڈ, میکس می ہیپی, اور ہنگری بھی ہیں کچھ. اٹس ناٹ ایکچولی این ایموشن لیکن چلیں, دیٹس این آرگینک نیڈ. جی, اور اس سائڈ سے کوئی نہیں میں نے سنا. اوکے, سو سم ون از ایٹ لیسٹ ہیپی ٹو اٹینڈ some sort of training from me. Anyone else? Lifeless. Sorry? Lifeless. Lifeless. Who's lifeless? اس کا انتظام کریں بھائی, اس کے لیے ایمبولینس منگوائیں. اچھا, اور جی کوئی زیادہ ورائٹی نہیں آئی. جی سو لرننگ, اوکے, سو کیوروسٹی, ٹھیک ہے, اور ایکسائٹیڈ, گڈ, اور کوئی سیڈ ہے؟ اینی ون ہو سیڈ؟ اوکے, سم ون. کوئی اینگری ہے؟ اینگری بھی, او اینگری کافی سارے ہیں, اللہ خیر کرے. اور کوئی ہیپی ہے؟ ہیپی بھی ہیں ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. چلیں, تو اس لیے کہ ہم نے آج کچھ ایموشنز ڈسکس کرنے ہیں تو میں نے کہا وی شوڈ ایکچولی اسٹارٹ ود وٹ ایور یو آر فیلنگ. سو لیٹ می جمپ رائٹ ان ٹو دا ڈسکشن ود دس اسٹارٹلنگ نیوز. 2024 میں this report was released which is called the World Mental Well-being Report. So it's based on the data of last year 2023. آپ کے خیال میں یو کے اس لسٹ میں سب سے زیادہ ویل بینگ, مینٹلی ویل بینگ والے کنٹریز میں ٹاپ کہاں لائے کرتا ہوگا؟ ٹاپ 10, ٹاپ 5, نمبر 1, ٹاپ 20؟ جی ٹاپ 10. چلے, اگر یہ سوال نہیں سمجھ میں آ رہا تو یہ بتائیں کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو کہ پاکستان سے جانے کی خواہش, وہ ابھی میں نے پورا سوال بھی نہیں کیا تو ہاتھ کھڑے ہو گئے ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, زبردست. دس شوز دا کمٹمنٹ. تو کتنے لوگ ہیں جن کے لیے سب سے امپورٹنٹ زندگی کا نعرہ ہے پاکستان سے زندہ بھاگ؟ کافی سارے ہیں. اچھا, اور پھر جب یہ نعرہ آپ کے لیے ہے تو آپ کے لیے موسٹ لائکلی یو کے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیسٹینیشن ہوگی, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. انگلش اسپیکنگ کنٹریز, یو کے ہر ایک کا کوئی 1-2 کزن وغیرہ وہاں ہوتے ہیں, چاچا ماموں وغیرہ سب کے ہی ہوں گے. سو دی انبلیویبل تھنگ از دیٹ یو کے ڈڈ ناٹ ٹاپ دا لسٹ. اٹ واز ناٹ amongst the top 5, top 10, top 20, top 30, top 40, top 50. No, it was the second last of the list. تو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم worst کہہ دیں, so they actually came worst in terms of mental well-being. Does that surprise you? Why? Okay, so آواز اتنی کلیئر نہیں آ رہی, I'm sorry for that, لیکن I can understand. It shocked me a bit as well
اس لیے کہ I thought maybe they would be around the 50 mark or 30 mark and that's it. But they were really like second last. 71 countries میں یہ ہوا ہے. قریباً آدھے ملین رسپونڈنٹس تھے, 500,000 ٹوٹل, اور they came 70th out of 71 countries. This is the topic of today's discussion, okay? So one of the topics. Another thing, another story. Anyone knows this guy, Christopher Langan? You know, it's very interesting that you even haven't heard of him. He is by far the most intelligent man according to the various intelligence tests, the IQ tests. آپ نے سنا ہوگا IQ test کے بارے میں. So آپ نے کتنی highest IQ کسی کی سنی ہے؟ 160 آئنسٹائن کا کہا جاتا ہے نا, ایسا ہی ہے. میں نے بھی یہ سنا ہے, گوگل کریں تو شاید 150 پہ آتی ہے, لیکن چلیں 160 150 آئنسٹائن. اس کی انٹیلیجنس ناپنا بھی مشکل تھا اتنی زیادہ. سو وہ کہتے ہیں سم ویئر بٹوین 195 اینڈ 210. تو ایک ایوریج آدمی میرے آپ کے جیسا 100 ہوتا ہے, ہم سے کہیں ڈبل ہے یہ, ٹھیک. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے بارے میں نہیں سنا, تو شاید یہ کہیں پہ کسی بڑی سی آئی لینڈ کو خرید کے اس پہ انجوائے کر رہا ہوگا, آرام کر رہا ہوگا, اور بڑی ایک سکسیسفل اس نے لائف گزاری ہوگی ان ٹرمز آف کیریئر, پروفیشن, پرسنل ریلیشن شپس, لرننگ, ایسا ہی ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس بندے کے پاس یونیورسٹی کی وہ ڈگری جو آپ حاصل کر رہے ہیں وہ نہیں ہے اس کے پاس, کیونکہ 2 دفعہ اس کو نکالا گیا یونیورسٹی سے, ٹھیک ہے. اس کے پاس وہ ڈگری نہیں ہے, ایون دو ہی ہیڈ اے فل اسکالرشپ. گو اینڈ ریڈ اباؤٹ ہم. یہ وہ بندہ ہے جس نے کہ 6 مہینے میں بولنا شروع کر دیا تھا, 6 مہینے کی عمر میں, ٹھیک ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے کہ جو سیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے, اسکولسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ, جس سے آپ کو یونیورسٹیز میں داخلہ ملتا ہے, اس میں اس نے فل نمبر لیے تھے. حالانکہ اس نے بیچ میں نیپ بھی لی تھی, سو بھی گیا تھا ٹیسٹ کے دوران. سو نارمل پیپل اسٹرگل ٹو میک اپ ود ان دا گیون ٹائم. ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے. اس نے بیچ میں 2-4 خراٹے بھی مار لیے تھے, نیپ بھی لے لی تھی. یہ بندہ وہ ہے جو کہ کسی کلاس میں ٹیسٹ, اگر لینگویج کا ٹیسٹ ہو, وہ لینگویج اس کو نہ آتی ہو, تو گھنٹے 2 کتاب پڑھ کے اس لینگویج میں کے ٹیسٹ میں یہ ہی وڈ ایس دا ٹیسٹ ایز ویل, ٹھیک ہے. اینڈ اگین ناؤ دا کوسچن از, یونیورسٹی ڈگری نہیں مل سکی, اچھا کیریئر کیا تھا اس کا؟ سو فار اے لارجر پارٹ آف ہز لائف, اراؤنڈ 24 years, 20+ years, ہی واز اے باؤنسر ان فرنٹ آف اے بار. تو مطلب بار کے باہر جو انہوں مشٹنڈے کھڑی کیے ہوتے ہیں نا, کہ کوئی غلط بندہ اندر نہ جا سکے, تو اسی سٹائل میں, اسی پوز میں تقریباً یہ کھڑا ہوتا تھا, اور اس کا یہ کام تھا. اور آج کل جو ہے یہ اس نے ایک رینچ سی, ایک فارم ہاؤس سا لیا ہوا ہے, اور اس کے اوپر یہ گھوڑے وغیرہ پالتا ہے, رکھتا ہے. دیٹس واٹ ہی از ڈوئنگ. سو ایکچولی ہی ہیڈ اے ویری انسکسیسفل لائف بائی مینی اور موسٹ میٹرکس, ٹھیک. So again, something we have to think about, and something we will try to connect. We'll try to connect these dots. Now the question is, we are here to discuss emotions in the context of learning. So why? Why do we even need to do that? Well, there is a very significant reason. Because in the last century, so in 1900s, certain things happened which have shaped our understanding and our mindset extremely in favor of intellect, away from emotions. So emotions are seen as something limiting, something raw, something bad, something which needs to be controlled or kept in check, not as something which would help in learning, not as something which would help you become a better person. ایسا ہی ہے more or less, یہاں تک ایگری کرتے ہیں. اور اس کے اندر رینے ڈیسکارٹ, اس ڈیسکارٹ کو آپ سارے جانتے ہیں, یا ڈیکارٹ, اس کو آپ جانتے ہیں. جس نے میتھس میں کارٹیزین کوآرڈینیٹس پڑھے ہیں نا, تو وہ کارٹیزین, اس کے نام ڈیکارٹ سے کارٹیزین ہے. تو اس بندے نے ایک بہت مشہور جملہ کہا تھا, جو کہ آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے, which was something like I think therefore I am, ٹھیک ہے. اس جملے کے ساتھ ہی
he put actually tremendous weight on this concept of thinking or the concept of intellect, and taking away anything, especially something like emotions and I feel वाली जो चीज़ थी वो निकल गई. और मैं आज यहाँ पे आया हूँ इसलिए कि हम थोड़ा डिस्कस करें कि आई फील की क्या इंपॉर्टेंस है भी या नहीं है, ठीक, ख़ास तौर पे लर्निंग के लिए और फिर उसके बाद इवन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में हमारी पूरी की पूरी लाइफ्स के लिए. सो हमने सेंटर ऑफ लर्निंग, बल्कि पूरी हर चीज़ का सेंटर जो है दिमाग को बना लिया, ठीक, और हमने फीलिंग्स, इमोशंस, जैसा मैंने अभी आपको बताया, उनको बिल्कुल सेकेंडरी कर दिया. कहीं कहीं पे तो उनको बुरा समझने लगे, कहीं कहीं तो उनके खिलाफ जाने लगे. लेकिन एक इंटरेस्टिंग काम हुआ है पिछले 20 साल में. देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च कमिंग आउट which stresses the importance of emotions for everything but particularly for learning. तो एक खातून है by the name of Tali Sharot. ये एक आर्टिकल की स्नैपशॉट मैंने ली हुई है, स्क्रीनशॉट ली हुई है. तो ये टैली शरॉट जो है ये न्यूरो साइंटिस्ट हैं, यूके बेस्ड, इसराइली हैं बाय द वे, और इनकी जो स्टडी है, इनकी जो रिसर्च है, वो सारी इस बात के ऊपर लगी हुई है कि वो ह्यूमंस के ब्रेन को स्टडी करती हैं थ्रू fMRI. तो MRI आपने सुना ही होगा. तो fMRI के ज़रिए दिमाग को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इंसान कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं व्हेन फॉर इंस्टेंस दे आर इमोशनली एक्साइटेड. तो जैसा भी हमने पूछा, तो अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, इसलिए ज़्यादातर लोग बड़े काम, लेकिन आप सोच सकते हैं कि गुस्से में आप इमोशनली एक्साइटेड होते हैं. अगर कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, कोई और मसला हो जाए, सो यू आर वेरी एक्साइटेड, ठीक है. और इसी तरीके से आप सोच सकते हैं कि अगर आपके साथ क्लास में कोई फेलो स्टूडेंट कोई बदतमीज़ी करे, या आपको लगे कि टीचर ने कोई इनजस्टिस कर दी है, ठीक है, तो उस वक्त भी आप बहुत, या आपको लगे कि जी मुझे टीचर ने शेम किया है, कोई भी चीज़ ऐसी, मुझे बुली किया जा रहा है, then you are also very emotionally excited. And when you are emotionally excited, your amygdala, a very small part in the brain, gets activated. तो इसने ये देखा, इसने एक स्टडी की और ये देखा कि जब इंसानों को इमोशनली एक्टिवेट या अराउज कर दिया जाए, उनका एमिगडला एक्टिवेट हो, उस वक्त अगर आप उनको कोई इंफॉर्मेशन दें जो कि झूठी हो, ठीक है, कोई झूठी इंफॉर्मेशन, जैसे मैं किसी को कह दूं कि मेरी एज जो है ना वो 25 ईयर्स है, आई एम वेरी क्लोज बाय द वे, लेकिन मैं उन्हें कह दूं कि मेरी एज 25 ईयर्स है और वो मान जाएं इस बात को, दे वर इमोशनली एक्टिवेटेड, अगर, और वो मान जाएं इस बात को, मैं उनको बता दीजिए, बाद में उनको मैं सामने दिखाया भी जाऊं कि यार ये बंदा कोई 25 साल का लगता है, वो नहीं मानेंगे, बिकॉज दे वर इमोशनली एक्टिवेटेड and now they are unable to change their mind because of that. So ये एक फाइंडिंग है. इस किस्म की बेतहाशा फाइंडिंग्स हैं कि कैसे आपकी इमोशनल स्टेट, आपके इमोशंस एक रोल प्ले करते हैं फॉर यू टू एक्सेप्ट बेसिक फैक्ट्स इवन, ठीक है. ये आगे चल के मैं इसको भी इंशाल्लाह कनेक्ट करूंगा, लेकिन ये एक और पॉइंट आपको मैंने दे दिया. तो हमने कुछ देखा, हमने अभी तक हमने कहा कि एक तरफ पैसों वाले ममालिक मेंटल वेल बीइंग, जिसका हम सब जानते हैं ताल्लुक इमोशंस से है, उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं. फिर हमने एक और चीज़ देखी कि कैसे बहुत इंटेलिजेंट लोग शायद सीख नहीं पाते, या अगर सीख भी जाएं तो उस सीखे हुए को इस्तेमाल नहीं कर पाते इन ऑर्डर टू बिल्ड अ लाइफ, इन ऑर्डर टू बिल्ड अ करियर, इन ऑर्डर टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, ये वो नहीं कर पाते. फिर हमने ये देखा कि एक बहुत ही बायस्ड और मिसप्लेस्ड फोकस है इंटेलेक्ट के ऊपर, और बहुत ही निगलेक्ट किया जाता है इमोशंस को और इमोशंस की इंपॉर्टेंस को लर्निंग के लिए. यहां तक आप लोग सारे मेरे साथ हैं. तो अब सवाल ये है कि इमोशंस हैं क्या. पहले तो बड़ा एक बेसिक सा ना कि जी व्हाट आर इमोशंस, तो आप सबको पता है कि इमोशंस क्या हैं, तो मुझे आई डोंट थिंक कि मुझे यहां से कोई डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत है. लेकिन एक बात याद रखें कि इमोशंस की हम एक साइकोलॉजिकल साइट को तो एक्नॉलेज करते हैं,
لیکن ہم اس کی ایک فزیولوجیکل یعنی فزیکل سائڈ کو اکثر بھول جاتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایموشنز بس صرف اور صرف میٹا فزکس ہے, فزکس نہیں ہے, کوئی ریالٹی نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. دیر از اے ویری اسٹرانگ فزیولوجیکل سائڈ, جس کا مطلب ہے اٹس لاٹس آف کیمیکلز کمنگ آؤٹ وچ آر پرائمریلی ہارمونس. ٹھیک ہے, سو دیٹس ایموشنز, آپ کے ہارمونس سیکریٹ ہوتے ہیں. لاٹس آف مے بی سویٹ کمنگ آؤٹ, ٹھیک ہے, ویٹ پامز, ہائٹنڈ اور ریزڈ پلس ریٹ. سو یہ سب کچھ فزیولوجیکل ہے. سو اینڈ یو نیڈ اٹ ایکچولی. ٹھیک ہے, آپ کو یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے. تو سو دیر از اے سائیکولوجیکل ایسپیکٹ آف کورس, کہ آپ کس طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, وٹ یو فیل اباؤٹ سم تھنگ. یس, بٹ دیر از آلسو اے فزیولوجیکل ایسپیکٹ. ٹھیک ہے, ایک فزیکل ایسپیکٹ, فزیولوجیکل ایسپیکٹ کے جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ دس از ریالٹی, دس از ناٹ سم تھنگ یو ہیو جسٹ ان یور مائنڈ. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. تو یہ ایموشنس کے آپ کہہ لیں کہ دو ایسپیکٹس ہیں. اب اگر ہم بات کریں بیسک ایموشنس کی, تو اس پہ بڑی بحث ہے. کوئی کہتا ہے 5 ہیں, 6, 7, اور اب تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب تو ہر چیز کو ایک ایموشن ڈکلیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نمبر پہ ہم نے اکتفا کرنا تھا, تو میں نے کہا کہ چلیں یہ 7 والا جو ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت وہ دیکھا جاتا ہے. اور یہ وہ سارے 7 ایموشنز ہیں جن کو آپ جانتے بھی ہیں. تو کیا کیا ہیں جی؟ اینگر ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہاں یس آئی گیٹ اینگری ایٹ ٹائمس. تو لو ہے, یو فیل لوڈ مے بی ٹوورڈز یور پیرنٹس, مے بی ٹوورڈز چلڈرن, مے بی ان شاء اللہ ون ڈے ٹوورڈز یور اسپاؤزز. تو یہ ایک فیلنگ ہے لو. فیئر ہے, یہ بھی سب کے اندر ہے کہ کچھ چیزوں سے ہمیں, کچھ سچویشن سے, کچھ لوگوں سے خوف آتا ہے. ٹھیک ہے, اور کیا ہے جی؟ ہیپینس ہے, جو ابھی شروع میں آئے بھی تھے کچھ. ہیپینس ہے, سو بہت امپورٹنٹ ایک ایموشن ہے. پھر اس کے بعد اچھا پھر اس کے بعد یہاں پہ سرپرائز کا ہے دیا ہوا. سو یو فیل شاکڈ ایٹ ٹائمز, یہ کیسے ہو گیا. ٹھیک ہے, تو آپ کو غصہ بھی نہیں آ رہا, آپ کو پیار بھی نہیں آ رہا, لیکن ایک سرپرائز ہو رہا ہے. یو آر ناٹ ایکسپیکٹنگ سم تھنگ اینڈ اٹ ہیپن. اور پھر ایک بہت امپورٹنٹ والا شیم ایک ہے. ٹھیک ہے, تو اب مزے کی بات یہ ہے, ایک پرسپیکٹو اس ڈسکشن کا یہ ہے کہ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں, کیا ہمارا دین ان ایموشنز کو ریکگنائز کرتا ہے؟ یس اور نو؟ یس کرتا ہے. کیا ہمارا دین ان ایموشنز کو سپریس کرنے کی بات کرتا ہے؟ نہیں کرتا. پھر کیا کرنے کی بات کرتا ہے؟ سوری, کنٹرول کہہ لیں. تو بیسیکلی ہمارا دین ہمیں ایک فریم ورک دیتا ہے, اور ہمیں بتاتا ہے کہ اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کیسے ان ایموشنز کو ایکسرسائز کرنا ہے. ایسا ہی ہے نا, that's what a دین از اباؤٹ, that's what a religion is about. ٹھیک ہے, اور جو لوگ دین کو فالو نہیں کرتے تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک مورالٹی ہے, یہ ایتھکس ہیں, تو وہ وہاں سے اس کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں کہ کافی مسئلہ آ جاتا ہے, اس لیے کہ لوگوں کو کسی چیز کے اوپر سب کو ایک پوائنٹ پہ لانا تو بڑا مشکل کام ہے. اس طرح دین میں یہ چیز بڑی آسان ہو جاتی ہے اور ان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتی ہے. لیکن ایوری ون ایگریز دیٹ اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ ریپریسنگ دیز ایموشنز, رادر اٹس اباؤٹ پرووائڈنگ اے فریم ورک جس کے اندر رہتے ہوئے آپ ان ایموشنز کو ایکسرسائز کر سکیں اور ان سے بینیفٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, اور ایکنالج کرنا یہی ہے کہ اگر آپ ایکنالج نہیں کریں گے تو پھر آپ ایک لحاظ سے ان کو سپریس کر رہے ہیں. تو یہ کچھ ان ایموشنز کے بارے میں مزید ڈیٹیلز, لیکن اس میں بھی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز یو نو آل آف دیٹ. سو دیز آر کائنڈ آف جسٹ synonyms فار دیٹ ورڈ اور what you feel when that particular emotion is activated. Now I wanted to show you all a clip, لیکن میں اسی لیے ٹیکنالوجی سے تھوڑا سا گھبراتا ہوں, ٹیکنالوجسٹ ہونے کے باوجود. تو وہ بھی میں نے نہیں یہاں پہ لایا, ایون دو میں نے ڈاؤن لوڈ بھی کر لی تھی سب کچھ, کہ پتہ نہیں چلے گی کہ نہیں چلے گی. لیکن میں آپ کو بتانا ضرور چاہوں گا کہ دیر از اے مووی. کتنے لوگوں نے ان سائڈ آؤٹ مووی دیکھی ہے؟ بڑے تھوڑے لوگ ہیں. اچھا 4, 5, 6. اچھا کیسی لگی تھی جنہوں نے دیکھی ہے؟ کچھ یاد ہے تھوڑا بہت؟ اچھا, سو دس مووی از اباؤٹ اے لٹل گرل, شی از بورن, اینڈ اس کے ایموشنز کے بارے میں پوری کی پوری مووی از اباؤٹ ایموشنز. اور بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے ڈپکٹ کیا ہے ایموشنز کو. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں یہ ذرا سا آپ سے کوئکلی شیئر کر دوں. تو اس کا جو اوپننگ سین ہے نا, اوپننگ سین, اس میں وہ بچی پیدا ہوئی, اب تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے, اور اب تھوڑی سی بڑی ہو کے لیٹس سے 2 ایئرس کی, گھر میں ادھر ادھر بھاگ رہی ہے.
تو وہ بھاگتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ فار انسٹنس شی از ہیپی, تو بہت خوش ہے اور خوشی میں جو ہے نا ادھر ادھر بھاگ رہی ہے, اور پھر ایک دم سے ایک بجلی کی تار اس کے سامنے آتی ہے, تو کیا ہوتا ہے اس کو, سو شی فیئرز دیٹ, اس کے دماغ میں کچھ فیئر بٹھایا ہوا ہے, تو شی فیئرز فالنگ ڈاؤن, ٹرپنگ اوور, سب کچھ. تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ایموشن ہے فیئر. فیئر کیپس یو, اٹ کیپس یو سیف, فیئر کیپس یو سیف, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ وہ کھانے پہ بیٹھی اور کھانے کے اندر اس کو اس کی والدہ بروکلی دے رہی ہیں, اور وہ بروکلی کو دیکھتے ساتھ ہی کہتی ہے اور پلیٹ کو یوں ہاتھ مار دیتی ہے اور گرا دیتی ہے. پھر پیچھے سے آواز آتی ہے دس, اور وہ دکھاتے بھی ہیں ایک چھوٹا سا کارٹون بیٹھا ہوا کہیں اس کے دماغ کے کنٹرول پینل میں, جس کا نام ہے ڈسگسٹ. ڈسگسٹ بھی ایک ایموشن ہے, اور اس کو ہم کیا کہیں گے ڈسگسٹ کو اور کسی لینگویج میں, سو پشتو میں اس کو کرکا کہتے ہیں, جو لوگ یہاں پشتو سمجھتے ہیں. تو انگلش اردو میں کیا کہیں گے جی؟ حقارت, حقارت نہیں, گھن آنا. گھن آنا از ایکچولی, تو آپ کو کسی چیز سے گھن آتی ہے. پھر اس کے بعد پیچھے سے آواز بتاتی ہے کہ یہ گھن آنا بھی بہت ضروری ہے. وائی؟ بیکاز اٹ کیپس یو سیف فرام پوائزننگ یور سیلف, بوتھ فرام فوڈ اینڈ فرام پیپل. تو آپ کو نا کچھ چیزوں سے, آپ کو گندگی سے گھن آنا بڑا ضروری ہے, ورنہ آپ گندگی میں بڑے کمفرٹیبل فیل کرتے اور آپ کو بیماریاں ہوتی. آپ کو کچھ کھانے کی چیزوں سے خاص طور پہ شروع کے انسانوں کو بہت ضرورت تھی, ورنہ ان کو اگر گھن نہ آتی تو ہو سکتا ہے وہ زہر آلود فروٹس بھی کھا لیتے, پھل پودے سب کھا لیتے اور وہ مر جاتے. تو یہ گھن آنے کا, سو دس واز دا رسپانس, ٹھیک ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد جب وہ ایسے کرتی ہے تو اس کے بعد اس کا والد جو ہے وہ بروکلی پکڑتا ہے لٹ سے اور اس کے منہ میں ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے, نہیں بلکہ سوری, سو اس کا والد جو ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ او یہ دیکھو پلین بن گیا, تو بروکلی کو جہاز بنا لیتا ہے, اور جو اس کے منہ کے پاس لاتا ہے تو وہ منہ کھول دیتی ہے. وائی؟ وٹ ایموشن واز شی فیلنگ دین؟ ہیپینس, ایگزیکٹلی. سو شی بیکیم ہیپی, جوائے, ہیپینس واپس اس کی آ گئی. پھر اس کے بعد وہ بیٹھی ہوئی ہے لٹ سے کارٹون دیکھ رہی ہے, اور کارٹون دیکھتے دیکھتے اس کا کارٹون کا ٹائم ختم ہو گیا اور اس کو اس سے اٹھایا جا رہا ہے. وٹ ڈز شی فیل؟ اینگری, شی گیٹس اینگری. پھر وہ پیچھے سے آواز کہتی ہے کہ یہ اینگر بھی بڑی زبردست چیز ہے, کیونکہ یہ آپ کو ایک سینس آف جسٹس دیتی ہے, ایک سینس آف فیئرنس دیتی ہے, دیٹ اف تھنگز آر ناٹ فیئر دین یو ہیو ٹو پروٹیسٹ اینڈ یو ہیو ٹو ریز یور وائس. دنیا میں آج بہت ساری انفیئر چیزیں ہو رہی ہیں, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو پوائنٹ دم آؤٹ, رائٹ؟ And unfortunately, it seems that either we or our leaders are not angry enough, right? So they don't have that, God knows, but it seems they don't have that sense of injustice. اور پھر اسی طریقے سے اس کو جب وہ روکا جاتا ہے تو she feels sad. اور تو we need to have an understanding of emotions at this level. It's very important. And particularly to begin with our emotions. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس ایموشنل state میں ہیں. اور جب یہ ہوتا ہے تو ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایموشنل انٹیلیجنس کو ناپنے کے لیے کوئی اسکیل یا طریقہ کار ہے؟ انٹیلیجنس کو ناپنے کے لیے آپ لوگوں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا, کون سا اسکیل ہے؟ آئی کیو. تو اس آئی کو سبسٹیٹیوٹ کر دیں ای سے تو کیا بن جائے گا؟ ای کیو. تو اس کو ای کیو کہتے ہیں. تو ای کیو جو ہے نا ناپا جاتا ہے, تو جن لوگوں کے اندر زیادہ ایموشنل اویئرنیس ہے, میں بھی بتاؤں گا اور بھی, تو وہ زیادہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اور یہ ٹرم بنائی تو نہیں لیکن پاپولرائز کی ہے ڈینیل گولمن نے اپنی ایک کتاب, اسی نام کی کتاب کے ذریعے, اور اس میں یہ کافی زیادہ اس کے بعد ایک آپ کہہ لیں پبلک ڈبیٹ بنی اور عام انسانوں تک بھی یہ ڈسکشن پہنچی.
اور بہت اچھی انہوں نے ایموشنل انٹیلیجنس کی ایک ڈیفینیشن بتائی جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کیپیسٹی ہے فار ریکگنائزنگ یور اون فیلنگس. سو ٹو اسٹارٹ وتھ کہ آپ اپنی فیلنگز ریکگنائز کر رہے ہیں اینڈ دوز آف ادرس, اوروں کی فیلنگس کو بھی ریکگنائز کر رہے ہیں. سو آپ کو لوگوں کی حرکات پہ غصہ نہیں آتا بلکہ آپ سمجھ پاتے ہیں کہ اچھا یہ اس لیے کر رہا ہے. سو دس پرسن از سیڈ, اینگری, فیلنگ ڈسگسٹ, فیئرفل, ہیپی, وٹ ایور. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد آپ یو ہیو دی کیپیسٹی ٹو موٹیویٹ یور سیلف. بہت ایک امپورٹنٹ چیز آج یوزلی ٹیچرس کا بہت بڑا گلہ اپنے اسٹوڈنٹس سے پتہ کیا ہے, دے آر ناٹ موٹیویٹڈ. ہر وقت بس تقریباً یوں ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیچر آ کے اسٹیج پہ ڈائس کے سامنے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے, صرف لکیریں وغیرہ کھینچنا نہیں, پریزنٹیشن بنانا نہیں, لیکچر دینا نہیں. دے آر آلموسٹ ڈانسنگ اینڈ کریکنگ جوکس ٹو میک یو موٹیویٹیڈ, لیکن آپ لوگ ٹھیک ہے کوئی انٹرسٹ. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ اس کی چیز. اور اسی طریقے سے مینیجنگ ایموشنز ویل ان آور سیلز اینڈ ان آور ریلیشن شپس. تو یہ ایک بیسک سی آپ کہہ لیں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی, جو کہ جس کا آج کل کافی فقدان ہے. ٹھیک. اور ریسرچ ہمیں بتاتی ہے انٹرسٹنگلی, اچھا یہ بھی نا بہت سی ریسرچز ہیں. تو یہاں پہ کیونکہ میں ایک ریسرچ کے کانٹیکس میں نہیں ہوں تو میں کوئی بہت ریفرنس دے کے آپ کو نہیں بتا رہا, لیکن جنرلی یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ کامیاب ہیں, آپ کی ایج میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو کہ تھیٹا ہے, کامیاب وہ ہے جس کا 4 GPA ہے, کامیاب وہ ہے جس کو کہ میتھس اچھی آتی ہے. دیز اسکلز آر امپورٹنٹ, بٹ ایکچولی دیر از سم تھنگ فار مور امپورٹنٹ, فار مور, سم تھنگ وچ پریڈکٹس سکسیس مچ بیٹر دین آئی کیو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک انسان میں آئی کیو ہے اور اس کے مقابلے میں ایک انسان میں ای کیو زیادہ ہے, لیٹس سے آئی کیو کم ہے, ایون دو ضروری نہیں ہے, یہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ای کیو زیادہ ہو تو آئی کیو کم ہوگا, لیکن لیٹس سے اس میں کم ہے, اور دوسرے میں آئی کیو زیادہ ہے, ای کیو کم ہے, کس کے سکسیسفل ہونے پہ آپ بیٹ کریں گے, کس پہ آپ پیسے لگانے کے لیے تیار ہوں گے؟ اصل میں ای کیو والے پہ ہونا چاہیے. آپ کی ایج میں اٹ مائٹ بی آئی کیو, اگین یس آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. آپ کی ایج میں جو انسان خوش رہ سکتا ہے, جو انسان چھوٹے سے صدمے پہ زیادہ خفا نہیں ہوتا, آپ کو اس میں کوئی بڑی بات نہیں لگتی. ہماری ایج میں آ کے ہمیں سمجھ میں آئی ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ کتنا بڑا کمال ہے کہ کسی کے ایموشنز اس کے کنٹرول میں ہوں, غصے میں وہ آپے سے باہر نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, سیڈنس اس کی بیکاز آف سم تھنگ جینوئنلی ہی لاسٹ, سیڈنس اس کی ڈپریشن نہ بن جائے, اینگزائٹی, فیئرز اس کے اینگزائٹی نہ بن جائیں, کیونکہ پھر تو اس کو وہ نارمل فنکشن نہیں کرنے دیں گے نا. سو یہ دس از ایکچولی سم تھنگ. سو سکسیس چاہے وہ کیریئر کی سکسیس ہے اور چاہے وہ پرسنل لائف کی ریلیشن شپس کی سکسیس ہے, آپ کی میرٹل سکسیس ہے, آپ کی پیرنٹل سکسیس ہے, جو کہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ بننا ہے, تو یہ سب بہتر پریڈکٹ ہوتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس سے. سو سم ون ہو ہیز ہز اور ہر ایموشنز انڈر کنٹرول ود ان اے فریم ورک, جس کی طرف ہم اب تھوڑی دیر میں آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک سوال, ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کتنا فوکس انٹلیکٹ آئی کیو پہ ہے اور کتنا فوکس ایموشنز پہ ہے؟ ایموشنز کو ڈیولپ کرنا, ایموشنز سمجھانا, ایموشنز کی ڈسکشن کرنا کتنا ہے؟ میرا بھی یہی خیال ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ, لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی ایجوکیشنل سسٹم کے اندر, دس از آلسو پارٹ آف ایجوکیشن الحمدللہ, اور یہ کر رہے ہیں, لیکن اسٹل کبھی کریکولم کے اندر نہیں یاد پڑتا کہ یہ ڈسکشنز ہوں ایموشنز کے حوالے سے. وہاں پہ اٹس آل ایڈریسنگ دا انٹلیکٹ. اور اگر یہ چیزیں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں تو ایک بہت انٹلیکچوئل وے میں ہو رہی ہیں, نہ کہ ایک پریکٹیکل وے میں ہو رہی ہیں. تو دیٹس ویری سیڈ. تو آپ کو میتھس, ہسٹری اور بہت سارے سائنس, سارے سبجیکٹس پڑھائے گئے, لیکن کیا آپ کو سیلف اسٹیم کے ایشوز کو ہینڈل کرنا کہیں کسی کلاس میں سکھایا گیا ہو, کریکولم کا حصہ ہو؟ کہیں پہ فرسٹریشن کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, ڈپریشن کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, اینگزائٹی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, فیلئر
فیلئر از اے پارٹ آف لائف. فیلئر کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے برن آؤٹ ہو جائے گا تو کیا کریں گے, اور انفیریورٹی کمپلیکس جس میں بائی دا وے ہم سارے ہی مبتلا ہیں. گورا چلا گیا لیکن ہمارے اندر سے گورا کمپلیکس نہیں گیا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے یہ ہمیں نہیں سکھایا جاتا انفارچونیٹلی, ٹھیک ہے. تو اس لیے ابھی آپ کو کون, اور آپ کو اگر کوئی سکھا رہا ہے یہ تو اٹس یور پیرنٹس. لیکن آج کل انفارچونیٹلی پیرنٹس بھی اسی چیز میں مصروف ہیں جس میں آپ مصروف ہیں. کس چیز میں؟ موبائل فون میں. ایگزیکٹلی, تھینک یو. اور اسی طریقے سے آپ کو پھر پیئرز سکھاتے تھے ہمارے زمانے میں, آپ کے ساتھ لوگ, لیکن وہی بات, جس چیز میں آپ مصروف ہیں اسی میں آپ کے پیئرز بھی مصروف ہیں, تو ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے یہ سیکھنے کا, سکھانے کا. تو پھر رہ جاتے ہیں میرے جیسے لوگ کہ وہ آ کر اپنی ایک چھوٹی سی کوئی کوشش کریں, لیکن ادروائز. سو یو ہیو ٹو ٹیک رسپانسبلٹی, یو ہیو ٹو ٹیک رسپانسبلٹی فار لرننگ دس, انڈرسٹینڈنگ یور ایموشنز اینڈ انکریزنگ یور ایموشنل انٹیلیجنس. اب فوراً سوال آئے گا کہ جی یہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. یس آف کورس. بہت اچھی نیوز یہ کہ یو کین ڈیولپ یور ایموشنز اور یو کین ڈیولپ یور ایموشنل انٹیلیجنس, یو کین انکریز یور EQ, یور اسکور. آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو اٹس ناٹ فکسڈ ایٹ برتھ, ایون دو انٹیلیجنس بھی فکسڈ ایٹ برتھ نہیں ہے, اگینسٹ پاپولر بلیف, ٹھیک ہے. لیکن جن کا خیال ہے کہ وہ ہے, ان کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ EQ کے بارے میں کسی کا یہ خیال نہیں ہے. اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. یہ تو ایک ایکوائرڈ چیز ہے جو کہ آپ اپنے انوائرمنٹ سے, اپنے ایکسپیرینس سے, اپنی ہیبٹ سے وغیرہ آپ ایکوائر کرتے ہیں. سو اٹس ناٹ فکسڈ. دیٹس اے ویری گڈ نیوز. تو کوئی ایموشنل انٹیلیجنس کا جین نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی جین ہے اور کچھ لوگوں کے اندر وہ موجود ہے اور کچھ لوگوں کے اندر وہ نہیں ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو اور اسی طریقے سے دیر از نو ایج ویئر یو کین ڈیولپ اٹ. تو اگر آپ میں سے کچھ کا خیال یہ ہے کہ چلو جی 10 سال کی عمر تک, یس اٹ وڈ ہیو بین اے سلائٹلی ایزیئر ٹاسک فار یور پیرنٹس مے بی ٹو ورک آن یور ایموشنز اینڈ ورک آن یور ایموشنل انٹیلیجنس ایٹ اے ینگر ایج, کیونکہ پھر اس کے بعد ہم ابھی دیکھیں گے وہ فکس ہو جاتے ہیں یا وہ مطلب سیٹ ان ہو جاتے ہیں, پھر ان کو چینج کرنا, ہلانا جلانا مشکل ہوتا ہے. لیکن یو کین. دا اونلی پرسن ہو ہیز کمپلیٹ ایجنسی, پورے کا پورا اختیار اگر کسی کے پاس ہے تو دیٹ از یو, اپنے ایموشنز کے اوپر. تو اب ایموشنل انٹیلیجنس اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ اچھا چلیں ہم بریک ڈاؤن کریں کہ یہ کیا چیز ہے, تو ایموشنل انٹیلیجنس 5 چیزیں ہیں, 5 things, ٹھیک ہے. یہ آپ تھوڑا سا یاد بھی رکھ لیں, تھوڑا سا سمجھ بھی لیں. سو وی اسٹارٹ وتھ سیلف اویئرنیس, اپنے بارے میں پتہ ہونا, ٹھیک ہے. سو سیلف اویئرنیس از سم تھنگ ویری سمپل. آپ کو اپنے حاضہ فی الوقت ایموشن کا پتہ ہونا ہے سیلف اویئرنیس. اب آپ سوچیں گے اس میں کیا بڑی بات ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں بڑی بات یہ ہے کہ شام کے ٹائم ڈیڈ گھر آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور شام کے ٹائم ڈیڈ گھر آتے ہیں اور کسی بات کے اوپر میٹر ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی؟ نہیں ہوتا؟ اچھا, ہوتا ہے انفارچونیٹلی, اکثر ہوتا ہے. تو ڈیڈ آئے گھر اور میٹر ہو گئے. تو ڈیڈ جو میٹر ہوئے وہ واز ہی اینگری اور واز اٹ سم تھنگ ایلس؟ Most likely it was something else. Most likely it could have been something as simple as being hungry. اس کے لیے پھر انگریزوں نے ایک ٹرم بھی بنا دی ہے, hangry. So someone when he is hungry, he becomes angry, اور وہ اینگر جو ہے جو بھی کرتی ہے it's being hangry. اب just imagine, کیا ایک بندے کو خاص طور پہ جو سال میں تقریباً 30 دن روزہ بھی رکھتا ہو, یہ سمجھ نہیں ڈیولپ کر لینی چاہیے کہ یار ایکچولی آئی ایم ہنگری, اور میں ویسے ہی لوگوں کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہوں, غصے کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, آئی نیڈ سم فوڈ. پیپل ڈونٹ نو دیٹ. اور اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے, یہ ذہن نہیں مانتا, تو تھنک اباؤٹ اے لٹل چائلڈ. چھوٹا بچہ بچپن میں, بہت چھوٹا بچہ, 1 سال کا بچہ یوزلی 3 سچویشنز میں روتا ہے. پہلی, بھوک لگتی ہے. دوسری, جب نیند آتی ہے. جب نیند آتی ہے تو روتا ہے. اب اس کو نہیں پتا, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اوکے جی سوری گائز ٹرن آف دا لائٹس, میں جا رہا ہوں بیڈ میں سونے کے لیے. لیکن آپ مانیں گے کہ بہت سارے بڑے بچوں کو بھی نہیں پتا کہ ایکچولی اس وقت جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ مجھے نیند آئی ہوئی ہے, ٹھیک. سو دس از, تو یہ آپ کو سیلف اویئرنیس اپنے ایموشنس کی بہت ضروری ہے, نمبر 1. نمبر 2, سیلف ریگولیشن. اب پتہ چلنا کافی نہیں ہے. اب میں کہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت مجھے بھوک لگی اور اس لیے مجھے غصہ آیا ہوا ہے, اور اس کے بعد میں وہی سب کچھ کروں جو میں پہلے بھی کر رہا تھا. ڈز ناٹ ریئلی ہیلپ. سو یو ہیو ٹو ہیو دس سیلف ریگولیشن کہ اب آپ اپنے ان ایموشنس کو خود ریگولیٹ بھی کر سکیں. یہ ہو گئی 2 چیزیں. پھر اس کے بعد
تیسری چیز جو میں نے ڈسکس کی تھی، موٹیویشن. موٹیویشن کیا ہے؟ آپ کا کسی کام کو کرنے کا دل کرنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یو ول اونلی کم ٹو نو ونس اٹس گون. سو سم تھنگز ہیپن ان مائی لائف. کچھ تھوڑے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹے سے امتحان لیے، تو اس امتحان کے نتیجے میں ایک چیز جو میں نے نوٹ کی جو ہوئی وہ یہ کہ آئی لاسٹ موٹیویشن ٹو ڈو سرٹن تھنگس. سو فار انسٹنس جیسے میں آج یہاں آیا ہوں، مجھے شوق ہے آ کر بات کرنے کا، ڈسکس کرنے کا، لوگوں کو کوچ کرنے کا ان ٹرمز آف آل دیز تھنگس وچ وی آر ڈسکسنگ. لیکن اس ٹائم کے دوران اٹ واز مے بی ایٹ لیسٹ 2 years 2 to 3 years آئی ایکچولی لاسٹ موٹیویشن. اور اس وقت مجھے سمجھ میں آئی کہ اچھا کتنی انٹرسٹنگ چیز تھی وچ اکمپنیڈ می فار دا ادر گڈ بیٹر پارٹ آف مائی لائف کہ میں موٹیویٹڈ ہوتا تھا. آئی وانٹیڈ ٹو ڈو تھنگس. یہ چلا جاتا ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے. اگر موٹیویشن آپ کی بالکل ہر چیز کی زیرو پہ آ جائے، what happens then? What happens then? That's when people commit suicide actually. That's when they think they have no reason to live anymore. Just imagine. So motivation is something very important. کیا آپ کو کچھ لوگ نظر آتے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کبھی کبھی انوی بھی کرتے ہیں کہ یار یہ اتنی انرجی کہاں سے لاتا ہے یا لاتی ہے، ہر وقت خوش چہک رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے ان کا موڈ ہی خراب نہیں ہوتا، جو بھی کام کر رہے ہیں خوشی سے کر رہے ہیں، وہ کام جو کہ آپ سوچ کے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کام کر رہے ہیں. موٹیویشن. تو یہ تیسری چیز ہو گئی موٹیویشن. اور پھر اس کے بعد ایمپتھی. سو ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے ایمپتھی بہت ضروری ہے. اور یہ بائی دا وے بہت سارے اور ٹاسک میں بھی کام آتی ہے، بہت سارے اور ٹاسکس میں. میں نے اس پہ ایک کوئی آئی تھنک 10 minutes کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے میرے چینل پہ، پڑھی ہے کہ ایمپتھی کتنی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. سو ایمپتھی کیا ہے؟ ایمپتھی عام الفاظ میں ٹو بی ایبل ٹو پٹ یور سیلف ان سم ون ایلسز اسکن یا شوز کہتے ہیں نا، کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے آدمی کی اسکن میں ڈال سکیں. واٹ ڈز دیٹ مین؟ سو یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیئر پرسپیکٹو. آپ نے اپنا چشمہ اتارا اور ان کا چشمہ لگا لیا. اب آپ کو پتہ لگے گا کہ اچھا ان کو یہ ایسا کیوں لگ رہا ہے، یہ ویسا کیوں لگ رہا ہے. ناٹ ایوری ون از ایبل ٹو ڈو دیٹ، ٹو ہیو دس. یہ ایک کوالٹی ہے جس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. And again, I'll go back to the terrible events happening in the world right now. Are we really empathetic about those women, men, children, those who are sick, those who are in need of food and water and shelter? It doesn't feel like we are, right? کچھ کمی محسوس ہوتی ہے. کچھ دیر کے لیے it strikes us. جتنی دیر وہ ہمارے سامنے کلپ چل رہا ہوتا ہے، پھر یہاں ہم کلپ بند کر دیتے ہیں یا کلپ ختم ہو جاتا ہے، اینڈ دین دیٹ فیلنگ از گون. وائی؟ بیکاز اٹ ڈزنٹ ریئلی ٹرانسلیٹ ان ٹو سم ریئل ایکشنز. وی آر ناٹ ریئلی پلاننگ ٹوورڈز دیٹ. یہ ایمپتھی کا شاید ایک کمی بھی ہے. اور آخری چیز جو ہے وہ سوشل اسکلز ہیں. سو جنرلی ہیونگ دا اسکلز ٹو کیری یور سیلف ان آل کائنڈز آف سچویشنز and deal with others and network with others and understand other people's emotions and everything. یہ وہ social skills, communication skill بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، networking skills آ جاتے ہیں. تو یہ جو 5 چیزیں ہیں نا، یہ emotionally intelligent لوگوں کی نشانی ہیں. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم تو یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے لرننگ کو، emotions and learning. So what's the link؟ تو دیکھیں اب تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے شروع میں کہا کہ ایک ملک کی لوگوں کی جو ایفلوئنس ہے، کہ کتنا مال دولت ہے ان کے پاس، یہ کوئی خاص رول نہیں پلے کرتی یہ بتانے میں کہ وہ لوگ مینٹلی کتنے ویل ہیں، کتنے خوش ہیں، کتنے اپنے آپ پہ کنٹرول ہے. یہ سب نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اس کو تو آپ مانتے ہی ہوں گے. اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے جو کہ سوچتے ہیں کہ نہیں امیر کنٹریز جو ہیں وہ اکثر ہیپینس انڈیکس پہ بہت اوپر رینک کرتے ہیں، تو لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ. دیر از اے کنٹری بائی دا نیم آف فن لینڈ وچ ہیز بین ٹاپنگ دا لسٹ نمبر 1 فار ہاؤ مینی کنزیکٹیو ایئرس؟ 7 سال ہو گئے ہیں 2024 میں. اس سال کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں وہ 7th ٹائم نمبر 1 ہے.
لیکن آپ کو کچھ باتیں کوئی نہیں بتائے گا. سو فار انسٹنس آپ کو کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ جو ڈرگ سب سے زیادہ پرسکرائب ہوتی ہے, جو دوائی سب سے زیادہ پرسکرائب ہوتی ہے فن لینڈ کے اندر, وہ اینٹی سائیکوٹک ڈرگ ہے. اس کا مطلب ہے یہ ڈپریشن کی اور ٹینشن کی دوائی. آپ کہیں گے چلیں یہ کیا بڑی بات ہے, تو آپ کو یہ بھی کوئی نہیں بتائے گا کہ وہ ٹاپ 10 دنیا کی کنٹریز میں لائے کرتا ہے فار ڈپریشن. اب آپ سوچیں گے کہ یار یہ بڑی عجیب سی بات ہے, ایک طرف ہیپیسٹ ہیں, دوسری طرف موسٹ ڈپریسڈ کے قریب ہیں. واٹ از دس؟ میں مزید اگر آپ کو بتاؤں تو سیوسائڈ ریٹ میں بھی وہ ٹاپ 10 میں لائے کرتا ہے, ٹاپ 10 کنٹریز فار سیوسائڈ. سو دیر از سم تھنگ رانگ ود دیٹ انڈیکس آف کورس. اور ہر انڈیکس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, ہم جانتے ہیں ایز ریسرچرز, ہمیں یہ بات پتہ ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی ایفلوئنس, آپ کی مینٹل ویل بینگ کو, آپ ایموشنس کو کیسے کیری کر رہے ہیں. اور امریکہ سے کیا اچھی اگزامپل ہوگی, ٹھیک ہے, جہاں پہ کہ ہر تھوڑے دن کے اندر, اصل میں تو ہر ویک امریکہ کے اندر ایٹ لیسٹ ہر ویک آن ایوریج نا وہاں پہ کوئی نہ کوئی ماس شوٹنگ ہوتی ہے جس میں ایک سے زیادہ بندے کو کوئی بندہ اٹھ کے مار دیتا ہے. آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا, ٹھیک ہے. تو دیر از سم تھنگ رانگ ود دیئر ایموشنل اسٹیٹ. اب اچھا, تو ہم نے کہا کہ پیسے سے اس کا تعلق نہیں ہے, ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی. پھر ہمیں دیکھا کہ اچھا اس کا تعلق آئی کیو سے بھی نہیں ہے, کرسٹوفر لینگن, ٹھیک ہے. پھر ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اچھا ٹھیک ہے, کچھ ریسرچ ہم نے ڈسکس کی کہ اس کا تعلق جو ہے نا آپ کے ایموشن سے ہے. اور پھر بہت امپورٹنٹ بات آپ سمجھیں, ایموشنز result, if you have emotions in check, under control, whatever word you want to use, then you are an emotionally intelligent person. لیکن ایموشنز ایک بڑی ٹیمپرری سی چیز ہوتی ہیں. آپ کو غصہ آیا, آپ کو خوشی ہوئی, اور آپ نے اس کو کس طریقے سے چینل کیا. once you can do that, you are emotionally intelligent. once you keep on doing that, بہت امپورٹنٹ بات ہے, then آپ کی فیلنگز بنتی ہیں کریکٹ. سو آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے. وائی؟ بیکاز ہاؤ یو فیل اباؤٹ سم تھنگ از یور پرسنالٹی. اف یو فیل بیڈ اباؤٹ سم ون ایلسز سکسیس, اٹس اے ویری بیڈ تھنگ, دیٹس جیلسی. بٹ دیٹ ناؤ ایک ایموشن تھا, را تھا, بار بار ہوا, اب آپ ایک جیلس پرسن بن گئے. اگر آپ کا لوگوں پہ دل نہیں دکھتا, ہم کہتے ہیں یہ بے رحم ہے, ایمپتھی نہیں ہے اس کے اندر. سو آپ کی خاص قسم کی فیلنگز بن گئی ہیں. اور فیلنگز کے اس مجموعے کے لیے ایک انگلش میں اگر ہم لفظ کہیں تو آپ کہہ لیں ڈسپوزیشن اور انکلینیشن, ٹھیک ہے. اور اگر ہم اردو / عربی میں لفظ تلاش کریں تو اس چیز کو نفسیہ کہتے ہیں. آپ کا نفسیہ بن گیا. تو ایک طرف آپ کا انٹلیکٹ تھا جس کو عقلیہ کہتے ہیں, جس کو ہم بتایا کہ ہر کوئی اس کو ایڈریس کر رہا ہے, ہر کوئی. لیکن دوسری طرف ہم نے کہا کہ there is something called نفسیہ which is coming out of those emotions and how you practice them, how you control them. آپ اپنے آپ کو کیسے کیری کرتے ہیں over a huge period of time, اور وہ کرتے کرتے وہ آپ کی پرسنالٹی کا وہ حصہ بنتا ہے جس کو ہم نفسیہ کہتے ہیں, اور انگلش میں اگر آپ کہنا چاہیں تو ڈسپوزیشن. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ جو ڈسپوزیشن ہے نا, جو بن گیا, آپ کا نفسیہ جو بن گیا, یہ صرف یہ نہیں ڈیسائیڈ کر رہا کہ آپ کچھ چیز سیکھ سکتے ہیں یا نہیں, لرننگ, بلکہ یہ بھی ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کیوں سیکھ رہے ہیں. سو فار انسٹنس ہو سکتا ہے آپ نالج حاصل کر رہے ہوں دنیا کو یا لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے, اٹس ویری بیڈ. ہو سکتا ہے آپ صرف اس لیے انٹرسٹڈ ہوں کہ میں کسی طریقے سے پیسے اکٹھے کروں, اینڈ دیٹس اٹ. اور مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ شاید صرف اور صرف اس لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے ہمیں نوکری مل جائے, کچھ کاروبار چل جائے, اور وہ اینڈ دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان آل دی ادر ریئل بینیفٹس آف ایجوکیشن, کہ وہ آپ کو ایک بہتر انسان بنائے, وہ آپ کی لائکس اینڈ ڈس لائکس کو شیپ کرے, ٹھیک ہے. سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس امپورٹنس آف نفسیہ, why you learn, what you learn, how you learn, at what expense you are ready to go to learn. All of this is decided by your نفسیہ. آپ کا عقلیہ تو صرف آپ کو لرننگ میں بس مدد دے رہا ہے, اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایموشنز کے اوپر ایک انٹرپلے ہے, ٹھیک ہے. there is an interplay of emotions and learning. تو اس کو سمجھنے کے لیے اب تھوڑا سا ایک مثال میں دینا چاہوں گا.
کس چیز کو سمجھنے کے لیے؟ اس عقلیہ اور نفسیہ کے آپس کے لنک یا کنیکشن کو. سو گائز ٹیل می, آپ میں سے کتنے لوگوں کو ڈرائیونگ آتی ہے؟ زیادہ تر کو, ماشاء اللہ. آپ کو ڈرائیونگ سیکھنے میں, ڈرائیونگ کی تھیری سیکھنے میں, سو ان آرڈر ٹو لرن کہ اسٹیئرنگ کیا ہے, گیئر لیور کیا ہے, اور بریک کون سا پیڈل پہ ہے, ایکسیلریٹر کون سے پیڈل پہ ہے, اگر مینول گاڑی تھی تو کلچ کس پیڈل پہ, یہ ساری تھیری سیکھنے میں کتنا ٹائم لگا تھا؟ 1 day 2 days, ٹھیک ہے, اتنا ٹائم لگا. لیکن آپ کو اس تھیری کو پریکٹس میں ٹرانسلیٹ کرنے میں, کہ اب آپ واقعی اس تھیری کو لے کے گاڑی پہ بیٹھ کے انڈیپینڈنٹلی گاڑی چلا سکیں, کتنا ٹائم لگا تھا؟ مے بی اے منتھ, مے بی اے ایئر, مے بی 6 months, ٹھیک ہے. تو اور میں جینڈر بائس نہیں کریٹ کرنا چاہتا, ورنہ میں ضرور کہتا کہ شاید لڑکیوں کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگا ہو, لیکن میں نہیں کر رہا ایسا. تو اب یہ بتائیں یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کو عقلی اور نفسیہ سمجھ آ جائے گا. سو دیکھیں, جب آپ نے ڈرائیونگ تھیوری میں سیکھ لی تو آپ کا عقلیہ ڈیولپ ہو گیا. ناؤ یو نو ویئر دا بریک پیڈل از. لیکن جب آپ گاڑی میں بیٹھے اور ایک دم سے بریک لگانا پڑا تو یہ ریفلیکس تھا, اور ڈیڈ یو ہیو ٹو سینڈ اے فیچ کمانڈ ٹو یور ڈیٹا بیس کہ بھائی اب کیا کرنا ہے, اور وہ وہاں سے جا کے اٹھا کے لایا کہ اب ہم نے بریک دبانی ہے, پھر وہ اس کو کہا کہ اچھا بریک کہاں پڑی ہے, وہ کمانڈ گئی فیچ کیا کہ بریک جو ہے نا وہ لیفٹ والا پیڈل ہے, ناٹ لیفٹ موسٹ اگر آپ کی گاڑی مینول ہے, لیکن اگر مینول نہیں ہے آٹومیٹک ہے تو لیفٹ موسٹ پیڈل ہے. یہ سارا پروسیس ہوا نا. اس پروسیس میں کیا لگتا ہے؟ ٹائم لگتا ہے. سو اٹ ٹک سم ٹائم, یو ہیڈ ٹو تھنک اباؤٹ. اور اتنی دیر میں کیا ہو جاتا ہے؟ انفارچونیٹلی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ جس چیز کی وجہ سے آپ بریک لگا رہے تھے اتنا ٹائم نہیں تھا. So you were continuously referring back, Aqliya was continuously referring back to the memory where the solutions were stored. لیکن اب آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ نے ایک ہاتھ میں برگر, ایک ہاتھ میں موبائل فون, ٹھیک ہے, بلکہ اس طرح گردن میں, ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ, اور ساتھ میں شاید بیک گراؤنڈ میں کچھ تلاوت بھی لگی ہوتی ہے, اور یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. اور الحمدللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آتا, جب بریک لگانی ہوتی ہے لگا لیتے ہیں. کیوں؟ Because that process has become a habit now. آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے, بڑا سالیڈیفائی ہو گیا کہ اس سچویشن میں کیا کرنا ہے. So you are like naturally driving the car. You don't have to think anymore. So آپ اپنے آپ کو thinking کے ذریعے نہیں کنٹرول کر رہے, بلکہ آپ کی ہیبٹ بن گئی ہے, آپ کا نفسیہ بن گیا ہے. Can you imagine a world where people would have a nafsiya which dislikes haram and loves faraiz? Can you imagine a world like that? زندگی آسان ہو جائے, مشکل ہو جائے؟ آسان ہو جائے. چلیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ سب آلریڈی اس کے اوپر ہیں کچھ چیزوں میں. I don't think anyone would be here جو کہ یہ کہے کہ مجھے سور کا گوشت کھانے کا شوق ہے, اور جب میرے سامنے سور کا گوشت آتا ہے میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہوں, میں کہتا ہوں سور کو کھا جاؤں. نہیں, ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا. نہیں ہے نا کوئی بھی, ایسا کوئی بھی نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یور نفسیہ, سو یو ہیو اے ڈسگسٹ فار اٹ, وٹ ایور یور ایموشنز, یور نفسیہ از ویل بلٹ دیٹ یو ڈس لائک دیٹ تھنگ, اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو کنزیوم, ایکسپینڈ اینی انرجی, اینی تھنکنگ. آپ کو کچھ نہیں کرنا اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے. لیکن اس کے مقابلے میں کچھ چیزیں ہیں شاید جن سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, یا جن پر عمل پیرا ہونے میں مسئلہ ہوتا ہے, حالانکہ ان کی حرمت, ان کے حرام ہونا بھی اسی طرح ہے. تو ایک طرف جو ہے نا, میں نے آپ کو بتایا سور ہے جس کی طرف ہم جانے کا بھی نہیں سوچتے, دوسری طرف سود ہے, ربا, انٹرسٹ, جس میں ہم اپنے آپ کو پھر کنٹرول زیادہ تر لوگ نہیں کر پا رہے ہوتے, یا نظام کی وجہ سے ایسا ہے, لیکن سٹل ہے, اور اس کے بعد ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. وائی؟ دا ڈفرنس اگین از, کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکے گا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حرام ہے؟ اگر کوئی یہ کہے تو عقلیہ والی بات ہو گئی. لیکن اٹس ناٹ لائک دیٹ. وی نو دیٹ دے ڈونٹ فیل the same way for one haram as they do for another.
And this is the formation of the right nafsiya, the formation or the building of a personality. So again, chain of thoughts, واپس ہم نے کہا پیسوں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے, مے بی انٹیلیجنس بھی اتنا بڑا رول نہیں پلے کرتی, سب سے بڑا رول ایموشنز سے ایموشنل انٹیلیجنس, اور ایموشنل انٹیلیجنس اگر ہوگی تو ہم بنا رہے ہوں گے اپنی پرسنالٹی کا بالخصوص کون سا پارٹ, نفسیہ والا پارٹ. اب جب نفسیہ کا پارٹ بن گیا تو یو آر ایکچولی کوائٹ سیف. آپ سیف کیوں ہیں؟ دیکھیں, اس ایموشنز کی ایکنالجمنٹ قرآن میں بھی آئی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں اس کو نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ. سو جو دلوں کا پھر جانا ہے, دلوں کا پھر جانا کیا ہے؟ بیٹھے بٹھائے آپ کو کسی بندے کو ایک دم دین سے لگاؤ ہو گیا, کہتے ہیں جس کا دل پھر گیا, ٹھیک ہے, جانتا وہ پہلے بھی سب کچھ تھا, لیکن اب وہ کہتا ہے کہ نہیں بس اب میں مزید یہ نہیں کروں گا, اب میں مزید یہ سارے کام کروں گا, کہتے اس کا دل پھر گیا. تو یہ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں, بعد از اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کیا مطلب اس کا؟ Our Lord, let not our hearts deviate, ہمارے دل پھر نہ جائیں کہیں, ٹھیک ہے, after you have guided us, آپ کی ہدایت آنے کے بعد. یہ کون سی ہدایت ہے؟ یہ وہی ہدایت ہے جس کا ہم ہر نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے والی, ٹھیک ہے, یہ وہی ہدایت ہے. تو اس ہدایت کے آ جانے کے بعد ہمیں نہ وہ کرنا, اینڈ گرانٹ اس مرسی, اور ہمارے اوپر رحم فرما, گرانٹ اس مرسی فرام یور سیلف, اپنی رحمتوں سے ہمیں دے, ٹھیک ہے, انڈیڈ یو آر دا بیسٹور, تو تم جو ہے نا بیسٹور ہو. دیکھیں, اچھا اسی طریقے سے اگر میں آپ کو یہ قرآن کا اور پھر ایک حدیث کا بھی بتانا چاہوں گا, اور اس بات کو بھی ذرا سمجھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بیسٹ ٹیچر, and he was trying to teach everything to the Sahaba, because Sahaba were like his products which we left between us. تو انہوں نے ان کو سکھانے کی کوشش کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے آپشنز تھے سکھانے کے لیے, اور انہوں نے سارے آپشنز یا بہت سے آپشنز وہ استعمال کرتے تھے given the situation. اب میں آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھتا ہوں, اس کو ذرا سا آپ کنسیڈر کریں. سچویشن یہ ہے کہ ایک جنگ ہوئی, اور اس جنگ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت تھا, ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں, وار بوٹی آپ کہہ لیں, وہ انہوں نے تقسیم کی, اور انہوں نے 9 مسلمانوں کو, جو نئے مسلمان ہوئے تھے, جو قریش تھے, جو اس وقت مسلمان ہو رہے تھے, ان کو انہوں نے بہت زیادہ دے دیا. اور جو انصار تھے, انصار کا کیا رول ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کو نصر دی, مدینہ کے اندر اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو امپاور کیا اور سب کچھ. ان کو انہوں نے بہت کم دیا. اب ان کے اندر یہ ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. اب وہ ہمت پیدا کر کے کسی ایک بندے کو بھیجتے ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, اور رسول اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جی دس از ٹاک آف دا ٹاؤن, انصار آر ویری انہیپی, اور آپ نے ایسے کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا آپشنز تھے جو اگر میرے اور آپ کے جیسا شخص ہو اور ایسی سچویشن ہو, لیٹ سے مجھے اپنے بچوں سے ایسی سچویشن کا سامنا ہو یا اپنے اسٹوڈنٹ سے ایسی سچویشن کا سامنا ہو, میں کیا کہوں گا؟ ایگزیکٹلی میں کہوں گا بھائی آپ بات کس سے کر رہے ہیں, ذرا دیکھیں, آپ بات کر رہے ہیں پیغمبر سے. رسول ہم کہہ سکتے تھے, اور میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہوں, اور میں جو کچھ کرتا ہوں وہ آپ کے لیے ماننا فرض ہے. رسول نے ایسے نہیں کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ they will go to their homes with sheep and cattle and camels and you will go to your home with me, میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. آپ کے خیال میں کیا ایموشنل ریئیکشن کریٹ کیا ہوگا اس بات نے صحابہ انصار کے اندر؟ وہ رونے لگے, اس حد تک ان کی داڑیاں گیلی ہو گئی, ان کی داڑیوں سے پانی رسنے لگا. جسٹ امیجن. کیوں؟ کیونکہ ان کو ندامت بھی ہوئی, ان کو شرم بھی آئی, ان کو شاید اپنے آپ پہ غصہ بھی آیا کہ ہم نے یہ کیوں کہا, اور ان کو ریئلائز ہوا کہ اگین سے ان کا, آپ کہہ لیں کہ ان کو ایک کریکشن ملی کہ ہماری یہ سوچ ٹھیک نہیں تھی.
وی شوڈنٹ ہیو. ہمیں اس چیز پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا استعمال کیا؟ عقلیہ کا یا نفسیہ کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقلیہ کو ایڈریس کیا یا ان کے نفسیہ کو؟ نفسیہ کو ایڈریس کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انکلینیشنز کو ٹھیک کیا, ٹھیک ہے, ان کے انکلینیشنز کو کریکٹ کیا تھرو ایموشنز. دیٹ از دا پاور آف ایموشنز. ٹھیک ہے. اچھا, اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ شاید میں نے اتنی بات کی ایموشنز کی, ایموشنل انٹیلیجنس کی, نفسیہ کی, تو شاید یہی سب کچھ ہے. نہیں, آف کورس ایسا نہیں ہے. اور اس کے لیے ایک بات یاد رکھیں, ایک بڑی اچھی سی سٹوری ہے, اس میں بڑا لیسن ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک ریس ہو رہی ہے گھوڑوں کی, تو آپ کو پتہ ہے گھوڑے کی ریس میں گھوڑا ہوتا ہے اور گھڑ سوار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہارس اینڈ جاکی. آپ بتائیں کس کی امپورٹنس زیادہ ہے, گھوڑے کی یا گھڑ سوار جاکی کی؟ جاکی کی؟ گھوڑے کی؟ دونوں کی. بہت شکریہ. کیوں؟ گھوڑا اکیلا ریس جیت سکتا ہے؟ مے بی یس, مے بی نو. ہو سکتا ہے وہ الٹا دوڑنا شروع کر دے, ہو سکتا ہے اس کو چارہ دکھایا جائے تو ادھر ہی رک جائے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے جسٹ اینڈ پوائنٹ سے پہلے کسی وجہ سے رک جائے, وی ڈونٹ نو. اور گھڑ سوار اکیلا جیت سکتا ہے؟ نہیں, وہ گھوڑوں کا مقابلہ تو کسی صورت نہیں کر سکتا. تو the winning combination is when the right intellect sits on top of the right emotions, because emotions are powerful. Anger کوئی کم پاورفل ایموشن ہے, سیڈنس کوئی کم پاورفل ہے, فیئر کوئی کم پاورفل ہے. لیکن اس کو اگر ہم اگین کنٹرول سے باہر چھوڑ دیں تو پھر یہ بہت تباہی کرتا ہے, اور پھر یہ ڈپریشن اور انگزائٹی اور پتہ نہیں کیا کیا کاز کرتا ہے. لیکن اگر یہ ایک ٹھیک فریم ورک کے اندر ہو, ایک ٹھیک عقلی, ایک ٹھیک انٹلیکٹ سے, ٹھیک کانسیپٹ سے ڈریون ہو, دین اٹ پروڈیوسز دا ریزلٹس وچ وی وانٹ, وچ از سیملیس ڈرائیونگ فار انسٹنس, جو ہم نے ڈسکس کیا. تو دونوں بہت امپورٹنٹ ہے. اور علامہ اقبال جو ہیں وہ اپنی شاعری میں اس کو بہت پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو وہ جہاں جہاں آپ نے پڑھا تھا نا بچپن میں, عقل اور عشق, بے تحاشا شعر ہیں جس میں عقل کی بات ہوئی, عشق کی بات ہوئی, وہ سارے اصل میں یہی بات کر رہے ہیں. وہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں عشق ان کے کیس میں اٹس ایموشنز, بڑا کلیئرلی, اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا. سو عشق از ایموشن. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عقل عیار ہے, 100 بھیس بدل لیتی ہے, عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. تو وہ بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ عقل جو ہے نا اس کو طریقہ آتا ہے کس کو بیوقوف بنانے کا؟ ایموشنز کو بیوقوف بنانے کا. So if you don't have the right concepts, again you will fall prey to your own emotions, اور آپ وہ کام کر جائیں گے جو کہ بعد میں آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. لیکن اگر صحیح کانسیپٹس ہیں پھر یہ ایموشنز آپ کے کام آئیں گے, چاہے لرننگ ہے, چاہے کیریئر ہے, چاہے پرسنل لائف ہے, وٹ ایور اٹ از. تو اور اسی طریقے سے میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے, اگر آپ کو کہا جائے کہ ٹاپ مس گائیڈڈ ترین لوگوں کی لسٹ بنائیں, ہو ول ٹاپ دا چارٹ؟ سب سے زیادہ مس گائیڈڈ, رائٹ لیفٹ نہ دیکھنا شروع کر دیں پلیز. ابو لہب. سو اس سے بھی اوپر ابلیس از اے گڈ آنسر. تو ابلیس از دی رائٹ آنسر کہ ابلیس. آپ بتائیں ابلیس کا ایشو انڈرسٹینڈنگ کا تھا یا ایموشنز کا تھا؟ اس کو نفسیہ. کیوں؟ ایگو. اس کو تو پتا تھا, اس کو کلیئرلی پتا تھا, وہ کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہیں پتا تھا. لوگ کہتے ہیں نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے, میں یہ کیسے مان جاؤں کہ someone whom I deem inferior مجھے اس کو سجدہ کرنا ہے. بھائی تم ایسے مان جاؤ کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, جس کے تم سجدے کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, اگر وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس وقت مجھے میری بجائے فلانے کو سجدہ کرنا ہے, then you have to obey. ورنہ تو یہ سجدے آپ اصل میں اپنے آپ کو کر رہے ہیں. یہ تو آپ اگر ہم کہہ رہے ہیں پھر یہ ایک سجدہ آف کنوینئنس ہے, نہ کہ ایک سجدہ آف اوبیڈینس ہے. فرق دونوں میں سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو سجدہ آف اوبیڈینس یہ ہے کہ اگر اللہ نے کہہ دیا, چاہے جتنا بھی انکنوینئنٹ لگے, ہم نے اس کام کو کرنا ہے. دس از نفسیہ, یہ آپ کا نفسیہ ہے. عقلیہ کو سمجھ آتی ہے. تو اسی طریقے سے اس لسٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں, ابلیس کا ایروگنس مسئلہ تھا. ابو جہل بن ہشام کا کیا مسئلہ تھا؟ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرسنل انمیٹی تھی. ٹھیک ہے, جانتے وہ بھی تھے, پرائیویٹ سرکلز میں کہتے تھے اوروں کو کہ مجھے مت بتاؤ کہ یہ کوئی جادوگر ہے اور اس طرح, مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہ کلام قرآن اس کا اپنا نہیں ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر نازل کرے. کہتے مجھے پتا ہے یہ اوپر سے آ رہا ہے,
لیکن ماننے کے لیے وہ بیکاز آف دیٹ enmity which is again emotions. پھر اسی طریقے سے ولید بن مغیرہ وہ انگریٹفل تھا, وہ کہتا تھا یہ کیسے ہو گیا کہ مجھے اتنا کچھ ملا ہے اور نبوت مجھے دینے کی بجائے ایک یتیم کو, وہ کہتا تھا ایک آرفن کو دے دیے, یہ اس کے لیے یہ انگریٹفلنس کی انتہا, اگین ایموشن. اور اسی طریقے سے ابو لہب فیملی فائٹ, ان کا بھی پرسنل ایشو تھا, ورنہ ان کو بھی اچھی طریقے سے پتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ جو مس گائیڈنس ہے وہ عقلیے سے بھی آ سکتی ہے, لیکن یوزلی اٹ از ڈریون بائی یور ایموشنس. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. تو اور پھر اسی طریقے سے جن کو گائیڈنس ملی, سو گائیڈنس کے لیے نا میں نے یہاں پہ ٹاپ 4 مسلمز جو بنے تھے, فرسٹ 4 مسلمز, تو اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں, اس میں علی بن ابو طالب ہیں, زید بن حارثہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو ان لوگوں کے میں نے یہاں نام لکھے ہیں. آپ نے کہیں کسی ہسٹری سیرہ کی کتاب میں کہیں دیکھا ہے کہ آپ کو لمبی ڈسکشنز نظر آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو عقلیہ کے ذریعے کنورٹ کرنے کی اور کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور واز اٹ دیٹ دے ہیڈ سچ اے پازیٹیو فیلنگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ان کے لیے ماننا کوئی مشکل ہی نہیں تھا. ان کے لیے ایسے تھا جیسے کسی آپ کہیں کسی 3 سال کے بچے کو اگر اس کی والدہ کوئی کام کہے تو جتنا پیار اور جتنی ڈپینڈنسی اور جتنا ٹرسٹ اپنی والدہ پہ ایک 3 سال کے بچے کو ہوگا, اس طرح کا ٹرسٹ یا اس سے بھی زیادہ ان لوگوں کا تھا. دس از دی ایموشنل بانڈ, جو کہ بہت ہی بڑا انبریکیبل قسم کا بانڈ ہے, جو کہ آپ کو جیسا میں نے بتایا ہدایت کی طرف بھی لے جاتا ہے, آپ کو سیکھنے میں بھی مدد کرتا ہے, آپ کو لائف گزارنے میں بھی مدد کرتا ہے. اب تھوڑا سا اگر ہم پاکستان کو دیکھیں, اپنے ارد گرد دیکھیں, تو ہمارے بچے جو ہیں یوزلی سب سے زیادہ جملہ آپ کے خیال میں کیا سنتے ہوں گے تھرو آؤٹ دیئر چائلڈہڈ فرام بوتھ پیرنٹس اینڈ پرائمری ٹیچرس؟ کیا ہوگا ویسے؟ لیٹس ٹیک اے گیس. تو سب سے زیادہ پتہ ہے کون سا ہے؟ سب سے پہلے چپ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ ریسرچ ہوئی ہے کو بتاتی ہے. دوسرا کیا ہوگا؟ بیٹھ جاؤ. اور تیسرا کیا ہوگا؟ چلے جاؤ یا دفع ہو جاؤ. ٹھیک ہے. دیز آر دی 3 جو سب سے زیادہ بول رہے ہیں. سو وی آر ناؤ دس از بائی سم ون ہوز پرائمری جاب از ٹو شیپ دیئر نفسیہ. اور اس کے لیے ضروری مطلب اس کے لیے یہ ایموشنز کام کریں گے؟ یہ والے کام کریں گے؟ نہیں کریں گے. ٹھیک. پھر اسی طریقے سے پیرنٹس سے بھی تقریباً وہی سنتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو سکولز ہیں نا, ان کے اندر بڑا شدید قسم کا ڈسپلن ہے. باہر آپ کو کہیں ایسا ڈسپلن نہیں ملے گا. بچے سارے کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, سب نے یونیفارم پہنا ہوا ہے, سب کے بال کٹے ہوئے ہیں, سب کے ناخن صاف ہیں, سارا کچھ چیک ہوا ہوا ہے. لیکن یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور آپ کو روڈز پہ, مسجدوں میں, کلاس رومز میں اور جگہ کیوز میں نظر آتے ہیں تو معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے نا. کیوں؟ آف کورس اگین ایک ریزن یہ ہے کہ ایک سسٹم نہیں ہے وغیرہ, لیکن اسٹل سسٹم نہ ہونے کے باوجود یہ کیوں نہیں اس طرح آرگنائز بہیو کر رہے؟ مے بی دا ریزن از, تھنک اباؤٹ اٹ, کیا ان کو جب یہ ڈسپلن سکھایا جا رہا تھا تو ان کے نفسیہ, ان کے ایموشنز کا خیال رکھا گیا تھا, یا ان کے ایموشنز کو روندتے ہوئے ان کو یہ سکھایا گیا؟ روندتے ہوئے سکھایا گیا نا. اگر یہ نہ غلطی کی ہوتی تو یہ مسئلہ نہیں ہونا تھا. دس از سم تھنگ ویسٹرنرز آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب ایکچولی. تو وہ اپنے بچوں کو بہت ہی پیار سے یہ ساری چیزیں, ہم ان کے ایموشنز کو روندتے ہوئے. سو وی فرگیٹ دی امپورٹنس آف نفسیہ, دی امپورٹنس آف ایموشنل انٹیلیجنس, دی امپورٹنس آف دوز را ایموشنز, جب ہم بچوں کو سکھا بھی رہے ہوتے ہیں. تو اگین بہت بڑا فرق پڑتا ہے اگر ہم یہ کنسیڈر کریں یا نہ کریں. سو ریکیپ کوئکلی اینڈ آئی ایم ویل ان ٹائم, جو ایگزیکٹ ٹائم مجھے بتایا گیا تھا. نمبر 1 ہم نے کیا سیکھا؟ ایموشنز میٹر not only for how we learn, but for how much we learn, why we learn, what we learn, everything. سب کچھ ایموشنز پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور یہ وائی والا امپورٹنٹ ہے بہت, کہ ہم کیوں سیکھ رہے ہیں. if someone is learning for the wrong reasons, ہمیں نہیں چاہیے اس کا سیکھنا. ریئلی اس کو پہلے اپنے ریزن صحیح کرنے ہیں, اس کو اپنے اندر پہلے جھانکنا ہے, پھر وہ کیا سیکھ رہا ہے. ہمیں نفع دینے والا علم چاہیے,
جو غیر نافع علم ہے اس کی نہیں ہے ہمیں ضرورت. ٹھیک ہے, اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کسی نے بہت کتابیں پڑھ لی ہیں, اگر وہ ساری کتابیں غلط چیزوں سے بھری ہوئی ہیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, ہمیں الٹا نقصان ہی ہوا ہے. اسی طریقے سے ایموشنز جو میں نے آپ کو بتایا شیپ کرتی ہیں ہماری فیلنگز کو, اور ہماری فیلنگز شیپ کرتی ہیں ہماری پرسنالٹی کو, بالخصوص پرسنالٹی کے کس حصے کو؟ نفسیہ کو. ٹھیک ہے, سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اور اسی طریقے سے نفسیہ ہماری لائف کو ڈومینیٹ کرتا ہے پرہیپس مور دین عقلیہ, ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی اٹس ریئلی ایوری تھنگ. جس بھی آپ ڈیسیجن کو دیکھ لیں اس کے اندر ہماری فیلنگس کا, ہماری انکلینیشنس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. ہم اپنے آپ کو, اگر ہمیں حرام پسند ہو, ہم اپنے آپ کو کتنا روکیں گے؟ کیا اچھا نہ ہو کہ ہمیں حرام پسند ہی نہ ہو؟ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی تھوڑی دیر پہلے سور والی. سو لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ورک آن یور نفسیہ ایز نو ون ایلس ول. یہ آپ کا کام ہے. ٹیک ریسپانسبلٹی انشاءاللہ اینڈ اسٹینڈ اپ ٹو دس ہیوج ٹاسک. اینی کوشچنس؟ یہ سوال مجھے نہیں سمجھ میں آیا, ریپیٹ کر دیں پلیز. نہیں ریپیٹ نہ کریں تو اچھا. جی جی. As a society, are we going towards a more robotic people? It's people who really use their emotions, they have pushed them aside, or towards a society in which individuals, adults can regulate their emotions? بیسٹ سوال پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ جو کہ ان کے سٹائل میں جو اسپیچ دے رہا ہو, ٹاک دے رہا ہو, اس کو کوئی ایسی چیز کی طرف اشارہ کر دے جو کہ پارٹ آف دا ٹاک ہونی چاہیے تھی لیکن کسی وجہ سے نہیں تھی. اور انہوں نے بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہائی لائٹ کی ہے. سو سوال یہ ہے کہ ہم ایز اے سوسائٹی ایک زیادہ ایموشنل لوگ بنتے جا رہے ہیں بیکاز آف مینی تھنگز وچ آر ہیپننگ, جن کا میں بھی ذکر کروں گا, یا ہم زیادہ ایموشن لیس بنتے جا رہے ہیں؟ کیا بنتے جا رہے ہیں؟ ہم بڑے ایموشن لیس سے بنتے جا رہے ہیں نا. اقبال کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. آر یو ناٹ سراؤنڈیڈ بائی آلات ناؤ ایوری ویئر؟ کوئی آپ کے موبائل اور آپ کے ایوری تھنگ, کیمراز اور پھر اب روبوٹس جو آ رہے ہیں اور ہیومنائڈس جو آ رہے ہیں اور یہ سارا کچھ, ٹھیک ہے, اور الیکسا اور ٹھیک. سو ایموشنز جو ہے نا نکلتے جا رہے ہیں انفارچونیٹلی. اور اگین وہ نیگیٹو والے ایموشنز ہیں, لیکن وہ جو پازیٹیو مروت اور ایمپتھی اور اپنے ایموشنز کا خیال, یہ سب کچھ نہیں ہے. سو ایکچولی ہیونگ دس ڈسکشن 20 years ago would have been less important than today, کیونکہ اب ہم واقعی اس بات کا شکار ہیں کہ ٹیکنالوجی نے ایسا ٹیک اوور کیا ہے کہ ہم بالکل بھول گئے ہیں کہ انسانوں کے کچھ ایموشنز بھی ہوتے ہیں. اور ہم, کیونکہ جب آپ جس چیز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں نا, آپ اس کے جیسے ہو جاتے ہیں, آپ اس کی طرح سوچتے ہیں. اور اسی وجہ سے بائی دا وے پیغمبر جو تھے وہ سارے کے سارے, تقریباً سارے کے سارے پیغمبر کیا کرتے تھے ایز ون جاب پرٹیکولرلی؟ وہ سارے شیپرڈس تھے, اور اس شیپرڈ ہونے نے ان کو بہت کچھ سکھایا. تھنک اباؤٹ اٹ کہ کیا کیا سکھایا, کہ کیسے ڈیل کرنا ہے انسانوں کے ساتھ, ہاؤ ٹو ٹیک رسپانسبلٹی. اور یو کانٹ بلیم دا شیپ. آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کی غلطی ہے, یہ جو ہے نا کھانے میں اتنی مصروف تھی کہ میں گھر آ گیا اور وہ وہیں رہ گئی. یو کانٹ ٹیک اے ویکینڈ آف. آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں تو چھٹی پہ جا رہا ہوں, اپنا بندوبست خود ہی کر لینا. سو یہ ان کو سکھایا گیا. تو جب ہم تو اب شیپ کے ساتھ نہیں ڈیل کر رہے, لیکن جب ہم مشینوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو ہم مشینوں جیسے ہوتے جا رہے ہیں, اور ہمارے اندر نا احساس مروت اور یہ ایمپتھی وغیرہ جو ہم نے ڈسکس کیا یہ کم ہوتا جا رہا ہے. آئی ہوپ دیٹ آنسرز دا کویسچن. اینی ون ایلس اس قسم کا کمالی سوال اگر کوئی کرنا چاہے؟ جی جی آپ. اچھا مائک ٹھیک. سر آپ نے ابلیس کی بات کی, تو ابلیس سے پہلے تو کوئی ابلیس تھا ہی نہیں, اور ابلیس کا کام بھی ہے کہ وہ لوگوں کو اکساتا ہے. تو ان کو کس نے اکسایا کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کر دیا؟ اوکے, گڈ کویسچن. بہت زیادہ فلوسافیکل ڈبیٹ میں نہیں جائیں گے, لیکن اس سوال کو آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ رمضان میں, سنتے کہ ہم مانتے ہیں, ہمیں رسول وسلم سے یہ بتایا گیا کہ رمضان کے اندر ابلیس کو قید کر دیا جاتا ہے, ہی از چینڈ. تو پھر بھائی جب وہ چینڈ ہے
جب وہ نہیں ہے تو پھر غلط کام کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کیوں ہوتے ہیں. ایکچولی نفسیہ کی وجہ سے, آپ کے اپنے نفس کی وجہ سے. سو whoever has a habit of doing bad, اس کو وسوسے کی ضرورت نہیں ہے. سو I don't need ابلیس کمنگ ٹو می اینڈ ٹیلنگ می کہ یہ والا غلط کام کرو. مجھے اتنی عادت ہو چکی ہے کہ میں آٹو پہ لگا ہوں, ڈیفالٹ پہ لگا ہوں اور وہ کر رہا ہوں. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو گمراہی صرف ابلیس سے نہیں ملتی, اور ابلیس سے پہلے گمراہی نہیں تھی, بلکہ آپ کو اپنے نفس کی وجہ سے بھی ملتی ہے. سو دیٹ ابلیس, شیطان ہیڈ این ایشو آف ہز نفس, اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے نفس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے نفسیہ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. جی, اینی ون ایلس پلیز. Thank you. First of all, sir, thank you so much for your precious time. I would like to question that in the very beginning outlines, in the very beginning slides, you praise the teacher that they are doing everything before you people, even they dance before you people in order to keep you motivated. When we go next, in the next slide, you blame the education system, that it's our education system that does not teach us frustration, anxiety, and self-esteem and all that. So, sir, my question is that it is teachers who make or build the education system. Then why teachers are not going to inculcate these ideas and these frustration like topic of that in our minds? Okay, thank you. So, dekhen, the problem is that teachers are actually occupied with the curriculum, with the syllabus, with deadlines, with quizzes, with lectures and all of that. So my plea would be, so they are doing a very good job in delivering that in various styles. That's what they're doing. But whether they have the freedom and luxury to include something that is not part of the curriculum, that is debatable. So usually it's not very encouraged. And then another thing is, if they themselves have not been taught those things, تو پھر وہ کہاں سے لائیں گے اور وہ کیسے کریں؟ تو مطلب یہ لمیٹیشنز ہیں, یہ دونوں لمیٹیشنز ہیں. سو ہو سکتا ہے کیپیبلٹی کا بھی ایشو ہو, لیکن ڈیفینیٹلی اس سے زیادہ ایک بہت بڑا ایشو یہی ہے کہ آپ کے پاس کریکلم کے اندر, سلیبس کے اندر اس کی گنجائش ہی نہیں ہے, اور وہ ہونی چاہیے. جی, مائک. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, مائی کویشچن از دیٹ کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آج تک مطلب کبھی بھی ہم نے کریکولم میں اس طرح کی کوئی بک نہیں پڑھی جیسے اسٹریس مینجمنٹ, فرسٹریشن, اور جو ہماری لائف میں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آگے کریئر میں, یا پھر جب بھی ہم اپنا کریئر اسٹارٹ کریں گے. ہمیں ابھی ایجوکیشن میں بھی جو ہم لے رہے ہیں ہمیں بہت ضرورت محسوس ہوتی ہے ان چیزوں کی جو کہ ہمارے کریکولم میں نہیں ہے. تو ہم اس چیز کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بکس ہمارے کریکولم میں ایڈ ہو جائیں؟ گڈ کویشچن. دیکھیں, اس سے پہلے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس کو ایڈ کیسے کرنا ہے, ایک بات ذہن میں رکھیں. اگر کوئی چیز سلیبس کا حصہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھنے میں پابندی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, آنکھوں پہ پٹی ہے. یو ہیو آل دا فریڈم ٹو ڈو دیٹ. تو آپ کے پاس, آپ کی یہ پرائمریلی آپ کی رسپانسبلٹی ہے. یو ہیو ٹو سیک آؤٹ نالج, اور خاص طور پہ وہ نالج جو کہ آپ کو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے. تو یہ تو آپ کا کام ہے. کیسے ہم اس کو ایڈ کروا سکتے ہیں؟ آف کورس آپ کو تھوڑی سی, آپ کہہ لیں تھوڑا سا چھوٹا سا پولیٹیکل ایکٹیویزم کرنا چاہیے. سو یو ڈسکس ود یور ٹیچرز, یور فیکلٹی, یور چیئر پرسن, یور ڈین. آپ ایسا کریں گے اور پھر دیکھا جائے گا. دیکھیں, ایک اور چیز دیکھیں, آج کی بھی یہ محفل, آئی ڈونٹ نو کہ اس کو ارینج کرانے میں کتنا کہہ لیں کہ کتنا جو ہے نا اسٹیمولس اسٹوڈنٹس کی طرف سے تھا اور کتنا فیکلٹی کی طرف سے تھا. بٹ آئی تھنک کہ زیادہ فیکلٹی کی طرف سے تھا, وچ شوز دیٹ دے ہیو دس کنسرن اینڈ دے وانٹ یو ٹو ہیو اے براڈر ویژن آف لائف اینڈ اسکلس. سر, کیونکہ میں اس لیے کہتی ہوں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر کریکولم میں یہ چیزیں ایڈ ہوں گی, وہ روز پڑھیں گے تو ان کی مطلب ان کی پرسنالٹی میں یہ چیز ڈیولپ ہوگی, پھر ان کی شیپنگ ہوگی. پھر وہ جب بڑے ہوں گے تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی ان کے اندر ڈیولپ ہو چکی ہوں گی, انہیں ہماری طرح یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ ڈیولپ کریں. صحیح, کاش واقعی میرے بھی زندگی کی سب سے ایک بڑی خواہش یہی ہے کہ پیرنٹس رسپانسبلٹی لیں اور پیرنٹس جو ہے نا پہلے 5, 6, 7 سال میں بچے کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیپ کرنے میں گزاریں. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں پتہ ہے ٹرینڈ یہ ہے کہ پیرنٹس کوشش کرتے ہیں کہ 2.5 سے 3 سال کے بچے کو گھر سے نکال کے اسکول بھیج دیں. جی. Thank you for your valuable talk. My question is,
if a child has undergone some sort of emotional damage, Mhm. can you suggest some ways of reverting that damage? well I'm actually not a psychologist, تو یہ تو تھوڑا سا مطلب میرے ڈومین سے باہر ہو جائے گا, لیکن بات یہ ہے there are certain things which every human being even healthy needs, and someone who has some emotional issue تو اس کو وہ پھر اور زیادہ مقدار میں چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کنیکشن. ٹھیک ہے, کوئی ہو جو کہ اس کے ساتھ بیٹھے, اس کو سمجھے, اس سے بات کرے, اس کو سنے زیادہ, اس کو سنائے کم, اس کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرے, ناٹ ایٹ اے لیٹ سے بڑا چھوٹا لیول, بلکہ ایٹ ایک تھوڑا ایکوالٹی کے لیول کے اوپر, اس کو اہمیت دے, اس کے سیلف اسٹیم کو فار دا رائٹ ریزنز اس کو بتائے کہ تم کیوں اہم ہو. ٹھیک ہے, فار دا رائٹ ریزنز. ہم لوگ نارملی ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو کس بات کے لیے اہم کہا جاتا ہے؟ بچوں کو. بچوں کو بھی کیا کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا, یہ فار انسٹنس ایون یہ ورڈ یہ بڑا خوبصورت ہے. بڑی عجیب سی بات ہے, لیکن چلیں خوبصورت تک جو ہے نا ایک جنرل سا کامنٹ ہے. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سفید ہے, یہ گورا ہے, یہ کالا ہے. اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, یہ لائق ہے, یہ نالائق ہے. سو بیسیکلی ہم خود سے بہت سے طریقوں کے ذریعے اپنے بچوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں آج, اور ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے بچوں کو پریز کیسے کرنا ہے, ان میں کس چیز کو, ایک چیز ہوتی ہے جس کو پروسیس پریز کہتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھی چیز ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے اس کو پرسن پریز کہتے ہیں جو کہ بڑی نقصان دہ چیز ہے. اف یو اسٹڈی گروتھ مائنڈ سیٹ تو آپ کو اس کا پتہ لگے گا. تو ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ وی نیڈ ٹو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی ادر پرسن, اسپیشلی اف اٹ از اے چائلڈ. اور یہاں میں ایک اور بات کہہ دوں, یہ سب کچھ ممکن نہیں ہوگا جب تک آپ اپنا ریلیشن شپ یاہو ٹھیک نہیں کریں گے. سو واٹ از اے ریلیشن شپ یاہو؟ ریلیشن شپ یاہو آپ ایسے یاد رکھیں کہ یاہو YAHOO اسٹینڈس فار ریلیشنشپ آف ود نمبر 1 وائی یور سیلف. تو سب سے پہلے آپ نے اپنا ریلیشن شپ اپنے ساتھ ٹھیک کرنا ہے. آپ اپنے دوست, پیرنٹ, بچے کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بنا سکتے اپنے اسپاؤس کے ساتھ جب تک آپ کا ریلیشن شپ اپنے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. سب ڈیٹیل ڈسکشن, لیکن میں تھوڑا سا بس. پھر اسی طریقے سے اپنا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ بنانا. سو اپنے ساتھ جب تک نہیں بنا آپ اللہ کو بھی نہیں پہچانتے. اللہ کو پہچاننے کے لیے بھی اپنے ساتھ ریلیشن, ایک بندہ جو کہ ریبیلیس ہے اس کا رشتہ اللہ کے ساتھ نہیں بن سکتا. وہ ریبیلیس ہے, وہ اللہ سے بھی ریبیلیس ہوا ہے. سو پھر اس کے بعد اپنا ریلیشن شپ ہیبیٹاٹ کے ساتھ, نیچر کے ساتھ, فطرت کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد اپنا ریلیشن شپ ایک اپنوں کے ساتھ, آورز, ہمارے اپنے جو ہیں, اور اگلا اوروں کے ساتھ, ادرز. تو آپ نے یہ ریلیشن شپ یاہو جو ہے نا کرنا ہے, تو تب جا کے کنیکٹ ہونے کی ہمیں آپ کہہ لیں کیپیبلٹی ملے گی. جی وہ مینیج کر رہے ہیں. جی Thank you so much, sir. My question is that how to know our present emotion, that which type of emotion we have now. Sorry, I could not understand the question. پھر سے ایک دفعہ. That which type of emotion we have now. How to know that? Okay, how to know that? Yes, تو honestly اتنا کوئی مشکل تو نہیں ہے اگر آپ سوچیں. It's actually آپ کہہ لیں تھوڑی سی ایک مائنڈ فلنس کی ایکسرسائز ہے. تھوڑا سا آپ نے جو ہے نا اپنے بیٹھنا ہے, سوچنا ہے. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی نارمل ہیومن بینگ اگر کوشش کرے جاننے کی کہ واٹ ایم آئی فیلنگ ناؤ, اور اس کے لیے وہ 2 منٹ مختص کر دے تو اس کو نہیں پتہ لگے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو. تو اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. تو یہ تالیاں اس بات کا اندیہ ہے کہ وی ہیو ٹو کلوز. تو میری آپ لوگوں سے اچھا لاسٹ کوشچن چلیں. جی وعلیکم السلام. آپ نے جو ہر چیز اچھی طریقے سے ایکسپلین کی, میں نے یہ پوچھنا تھا فرسٹ اسٹیج میں تو ہم ان چیزوں کو ڈیل کر سکتے ہیں, لیکن اگر یہ کنورٹ ہو کے کسی اینزائٹی ڈس آرڈر, ڈپریشن, بائیپولر ڈس آرڈر اس چیز میں چلی جائے تو اس بات میں رائٹ ہے کہ پھر ان چیزوں کو کس طرح ڈیل کیا جائے. تو میرا نہیں خیال کہ مجھے اس ڈومین میں جانا چاہیے. اگین دیکھیں اس کے لیے کوالیفائڈ لوگ ہیں. تو میں زیادہ سے زیادہ یہ کہوں گا کہ آئی ہیو سم ویڈیوز جو کہ جنرل پرسنل ڈیولپمنٹ کی ہیں, جو کہ میرے چینل پہ بھی ہیں, اور یہاں پہ میں نے 1-2 لنکس دیے ہیں. اگر آپ لوگ اس کو اسکین کر لیں تو ایک آپ اس واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہو جائیں گے جس کے اوپر میں چیزیں ڈالتا ہوں. تو وہاں پہ میں ایسی چیزیں ڈالتا رہتا ہوں, مختلف ٹریننگز, مختلف ٹاکس. اس کی بھی انشاءاللہ ویڈیو ارادہ ہے وہاں پہ ڈالنے کا. اور ایک جو ہے جو میرا بلاگ ہے جس کے اوپر میں لکھتا ہوں اس کا ہے. تو آئی وڈ سے ادروائز اٹس سم تھنگ فار پروفیشنلز ٹو ڈو اف دیر از سم میڈیکل کنڈیشن. I believe that's all they are leaving for the person. So yeah. ٹھیک فنش. ٹھیک ہے چل, جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ ایوری ون فار بینگ ہیئر, فار لسننگ ٹو می.
and hope to see you guys again.